الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً وسہلاً. اقرا معہد الحافظات بشاور شارع ورثت. سبق نمبر 6 جماعت عالیہ اول مضمون سراجی. اس سے پہلے سبق میں آپ ترکے کی تقسیم کی ترتیب کے متعلق پڑھ چکی تھی، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں اصناف 10 ہے، جن میں سے اصناف 4 آپ پڑھ چکی تھی، یعنی صنف اول اصحاب الفرائض، صنف ثانی عصبات نسبیہ، صنف ثالث عصبات سببیہ یعنی مولا العتاقہ، جبکہ صنف رابع وہ مولا العتاقہ کے عصبات نسبیہ و عصبات سببیہ. جبکہ آج کے سبق میں ما بقیہ اصناف کے متعلق بات ہوگی. صنف خامس ثم رد على ذوی الفروض النسبیہ بقدر حقوقہم. ذوی الفروض نسبی کو ان کے مقرر کردہ حصوں کے بقدر ترکہ ملنے کے بعد اگر مال بچتا ہے اور میت کے عصبات نسبی و سببی میں سے کوئی موجود نہیں ہے تو پھر ما بقیہ مال بھی ذوی الفروض ہی کو دے دیا جائے گا، اور اسی کو اصطلاح میں رد کہتے ہیں. ذوی الفروض نسبی اور سببی کی تعریف اور ان کا مصداق. ذوی الفروض نسبی وہ وارث کہلاتے ہیں جن کا میت سے نسب کا تعلق ہو اور شریعت نے ان کے حصے مقرر کر دیے ہوں. یہ کل 10 وارث ہیں: اب، جد، اخ خیفی، بنت، بنت الابن، اخت حقیقی، اخت علاتی، اخت خیفی، جدہ صحیحہ. اگر میت سے نکاح کا تعلق ہو تو وہ ذوی الفروض سببی کہلاتے ہیں، اور سببی کا مصداق صرف زوج اور زوجہ ہے. ذوی الفروض نسبی پر رد کی وجہ: دراصل وارثین قرابت کی بنا پر میت کے ترکے کے مستحق ہوتے ہیں، اور زوجین میں قرابت کا معنی نہیں ہوتا، صرف نکاح کا معنی ہے، اور وہ بھی انتقال کے بعد ختم ہو جاتا ہے، جس کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو کچھ نہ ملتا، مگر قرآن میں خلاف قیاس ان کے حصص بیان کر دیے گئے ہیں. اسی وجہ سے حصہ متعینہ، حصہ مقررہ دینے کے بعد ان کے اندر رد کی صلاحیت باقی نہیں رہتی، اسی لیے ان پر رد نہیں کیا جاتا، برخلاف ذوی الفروض نسبی کے کہ ان کا تعلق میت سے قرابت اور نسب کا ہے، جو نکاح سے قوی ہے، جو سبب سے قوی ہے، اور انتقال کے بعد بھی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جس کی وجہ سے ان میں رد کی صلاحیت رہتی ہے، اسی لیے ان پر رد کیا جاتا ہے. صنف سادس ثم ذوی الارحام. ذوی الارحام کی تعریف آپ پڑھ چکی تھی. ارحام کے متعلق بھی بتا دیا تھا کہ رحم یا رحم کی جمع ہے، معنی اس کا کیا ہے. اسی طرح اصطلاحی تعریف بھی آپ کو بتا دی تھی. مطلقاً دوبارہ سننے کہ لغت میں قرابت کے معنی میں ہے. اصطلاح میں ذوی الارحام وہ وارث کہلاتے ہیں جن کا میت سے قرابت کا تعلق ہو، لیکن وہ ذوی الفروض اور عصبات نہ ہو، خواہ میت کی ماں کی طرف سے قرابت دار ہو جیسے ماموں خالہ، یا باپ کی طرف سے جیسے پھپھی وغیرہ. سوال: ذوی الارحام رد سے کیوں مؤخر ہے؟ جواب: نسبی ذوی الفروض کو بنسبت ذوی الارحام کے میت سے زیادہ قرب حاصل ہے، اس لیے ذوی الارحام کو رد سے مؤخر رکھا گیا ہے. ذوی الارحام کے مستحق ہونے کی صورتیں، تو لہٰذا اس میں 2 صورتیں ہیں. ذوی الارحام کے مال لینے کی صرف 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت: کسی قسم کے ذوی الفروض اور عصبات میں سے کوئی موجود نہ ہو. دوسری صورت: صرف ذوی الفروض سببی یعنی احد الزوجین موجود ہو تو ان کا ما بقیہ ذوی الارحام کو ملے گا. صنف سابع ثم مولا الموالات. مولا الموالات کی تعریف یہ ہے کہ ان یعاہد شخص شخصا آخر على انه ان جنى فعلیہ ارثہ وان مات فمیراثہ لہ. یعنی کسی شخص کا دوسرے شخص سے یہ معاہدہ کرنا کہ اگر مجھ سے کوئی موجب جنایت بات صادر ہو جائے، مجھ سے کوئی جرم ہو جائے تو اس کا تاوان تجھے بھرنا ہوگا، اور اگر میں مر گیا تو میری میراث تمہارے لیے ہوگی، میری جائیداد تمہیں وراثت میں ملے گی.
بس دیگر الفاظ میں اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے کہے کہ آپ میرے مولا بن جائیں، میں آپ کو اپنا وارث بناتا ہوں، اگر مجھ سے کوئی موجب دیت گناہ ہو جائے تو آپ میری طرف سے دیت دے دے، یہ ایجاب ہے۔ دوسرا شخص اس کو قبول کرے تو یہ عقد موالات ہے، اور قبول کرنے والا مولا الموالات ہے۔ یہ عقد دونوں جانب سے بھی یعنی جانبین سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں دونوں ایک دوسرے کے مولا الموالات اور وارث ہوں گے۔ مولا الموالات کو ذوی الارحام سے مؤخر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ذوی الارحام کا میت سے قرابت کا تعلق ہوتا ہے، جبکہ مولا الموالات ان کا میت سے قرابت کا کوئی تعلق نہیں، اسی وجہ سے ذوی الارحام سے مولا الموالات کو مؤخر کیا گیا۔ مولا الموالات کے مستحق ہونے کی صورتیں، اس کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، میت کے ذوی الفروض عصبات ذوی الارحام میں سے کوئی بھی وارث موجود نہ ہو۔ دوسری صورت، صرف زوجین موجود ہو تو ان سے باقی بچا ہوا ترکہ ان کو ملے گا، یا باقی بچے ہوئے ترکے کے مستحقین مولا الموالات ہوں گے۔ عقد موالات کے شرائط، پہلی شرط، موالات کرنے والا یعنی موجب آزاد، عاقل اور بالغ ہو۔ دوسری شرط، کسی دوسرے کا مولا العتاقہ نہ ہو، یعنی اس کو آزاد کرنے والا نہ ہو، کیونکہ ولاء العتاقہ ولاء الموالات سے اقویٰ ہے، کیونکہ آپ نے پہلے پڑھ لیا تھا کہ تیسری صنف کیا ہے؟ وہ مولا العتاقہ ہے، تو لہٰذا یہ جو موجب ہے یہ مولا العتاقہ نہ ہو، کیونکہ اس صورت میں تو مولا العتاقہ مولا الموالات سے مقدم ہے، اقویٰ ہے۔ تیسری شرط، کسی ایسے شخص سے عقد موالات نہ کر چکا ہو کہ جس نے اس کی دیت ادا کی ہو، اس لیے کہ تاوان ادا کرنے کے بعد معاہدہ توڑنا جائز نہیں ہے، تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے اس کا کوئی اور مولا الموالات موجود نہ ہو، اس سے پہلے وہ کوئی اور عقد موالات نہ کر چکا ہو، کیونکہ اگر وہ اس سے پہلے کوئی عقد موالات کر چکا ہے تو اب یہ دوسرا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ چوتھی شرط، بیت المال نے اس کی دیت ادا نہ کی ہو۔ پانچویں شرط، عقد میں دیت اور وراثت کی صراحت موجود ہو، یعنی اس بات کی صراحت موجود ہو کہ مجھ سے گناہ ہوگا تو دیت تم نے ادا کرنی ہوگی، اور اگر میں مروں گا تو جائیداد کے مستحق تم ہوگے۔ چھٹی شرط، عاقد کا کوئی وارث نہ ہو، یعنی اس عقد کرتے وقت یا یہ عقد کرتے وقت اس مولا الموالات کے علاوہ کوئی اور اس کا وارث نہ ہو، کیونکہ اس صورت میں اگر وارث ہوگا تو میراث یا ترکہ وغیرہ ان ورثاء کو ملے گا۔ ساتویں شرط، کسی عربی کا آزاد کیا ہوا نہ ہو۔ لہٰذا ان شرائط سے معلوم ہوا کہ یہ تمام شرائط موجب میں ضروری ہے، یعنی ایجاب کرنے والے کے لیے ان تمام شرائط سے متصف ہونا ضروری ہے، البتہ قبول کرنے والے کے لیے صرف عاقل ہونا کافی ہے، یہاں تک کہ صبی یعنی بچہ، عاقل اور غلام بھی اپنے والد، وصی اور آقا کی اجازت سے عقد موالات قبول کر سکتا ہے۔ اسی طرح علامہ شامی کی تحقیق کے مطابق موالات کرنے والے کے لیے مجہول النسب ہونا بھی شرط نہیں ہے، اس لیے شرائط میں اس شرط کو یعنی مجہول النسب ہونے کو ذکر نہیں کیا گیا اور چھوڑ دیا گیا۔ اسی طرح ایک اور بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مذکورہ بالا وارثین کی عدم موجودگی میں مولا الموالات کو تمام مال سے اس وقت ملے گا جب زوجین بھی نہ ہو۔ اگر زوجین موجود ہو تو ان کو دینے کے بعد جو بچا ہوا مال ہوگا وہ ان مولا الموالات وغیرہ کو ملے گا۔ صنف ثامن، ثم المقر له بالنسب على الغير بحيث لم يثبت نسبه بإقراره من ذلك الغير إذا مات المقر على إقراره۔ مقر بالنسب علی الغیر کا مطلب میت نے نسب کا اقرار اس طور پر کیا ہو کہ اس نسب کی تحمیل غیر پر ہو رہی ہو، کسی دوسرے سے نسب ثابت کیا جا رہا ہو۔ مثلا میت نے حالت حیات میں کسی مجہول نسب شخص کے بارے میں اقرار کیا ہو کہ یہ میرا بھائی ہے، تو گویا کہ وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ یہ میرے باپ کا بیٹا ہے، تو اس کا یہ اقرار غیر یعنی باپ پر نسب کا اقرار کرنا ہے۔ اسی طرح اس میں تھوڑی تفصیل بیان کی گئی، وہ یہ کہ اقرار 2 طرح کا ہوتا ہے، اپنے نسب سے اقرار کرنا جیسے کسی مجہول النسب کے لیے بیٹا ہونے کا اقرار کرنا، دوم
غیر سے نسب کا اقرار کرنا، جیسے کسی مجہول النسب کے لیے بائی ہونے کا اقرار کرنا، یعنی باپ سے نسب ثابت کرنا، پہلی صورت میں نسب ثابت ہوگا اور مقر لہو نسبی ورثاء کے ساتھ وارث ہوگا، کیونکہ صورت میں وہ اپنے آپ سے اپنے ذات سے نسب ثابت کر رہا ہے۔ دوسری صورت میں چونکہ وہ دو چیزوں کا اقرار کر رہا ہے، ایک غیر پر نسب، دوسرے وارث ہونے کا، تو نسب کا اقرار چونکہ دعویٰ علی الغیر ہے اس لیے وہ لغو ہے، باطل ہے، اور وراثت کا اقرار خود اپنے اوپر ہے، اس لیے مقر لہو کو 8ویں نمبر پر، یعنی اس کو صنف ثامن کے طور پر ذکر کیا گیا، اس کو 8ویں نمبر پر وراثت ملے گی۔ سوال، مقر لہو بن نسب علی الغیر کو مولا الموالات سے مؤخر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو موالات اس عقد کو کہتے ہیں جس کو انسان اپنی خوشی سے کرتا ہے، اس میں غیر پر کوئی بوجھ اور طعنہ نہیں ہوتا، جبکہ مقر لہو بن نسب علی الغیر کے اس میں غیر پر بوجھ اور طعن ہوتا ہے، اس لیے مولا الموالات کو مقدم اور مقر لہو بن نسب علی الغیر کو مؤخر رکھا گیا۔ عقد انسان اپنی طرف سے کر رہا ہے، اپنی خوشی سے کر رہا ہے، اپنے اختیار سے کر رہا ہے، اس وجہ سے مقدم ہے، جبکہ مقر لہو بن نسب علی الغیر میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ اپنے سے نسب کا اقرار نہیں کر رہا بلکہ غیر سے نسب کا اقرار کر رہا ہے، اپنے باپ سے نسب کا اقرار کر رہا ہے، تو لہٰذا اس میں غیر کا دخل موجود ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کو مؤخر رکھا گیا۔ یہاں عبارت میں چند قیود ہیں جس سے چند باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ قید اول، المقر لہو بن نسب علی الغیر، یعنی مقر کی جانب سے اس کے نسب کا ایسا اقرار ہو جو غیر سے نسب کے اقرار کو شامل ہو، مثلا مجہول النسب شخص کے بارے میں یہ اقرار کہ وہ میرا بھائی ہے، یہ اقرار شامل ہے اس بات کو کہ یہ میرے باپ کا بیٹا ہے، نہ کہ یہ میرے نسب سے تعلق رکھتا ہے، نہ کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ قید ثانی، بحیث لم یثبت نسبہ باقرارہ من ذلک الغیر، یعنی اس اقرار سے اس مقر لہو کا نسب غیر سے ثابت نہ ہو، یعنی غیر نے اس اقرار کی تصدیق نہ کی ہو۔ غیر نے اس اقرار کی تصدیق نہ کی ہو کا مطلب یہ ہے کیونکہ اگر وہ باپ وہ غیر اس نسب کی تصدیق کرے گا تو اس صورت میں یہ مقر لہو نہیں رہے گا، بلکہ یہ تو عصبہ نسبی میں شامل ہو جائے گا، یہ تو اس کے عصبات میں شامل ہو جائے گا، اس کے بیٹوں میں شامل ہو جائے گا، تو اس وجہ سے کہہ دیا کہ اس کے اقرار کی تصدیق وغیرہ نہ کی ہو۔ قید ثالث، اذا مات المقر علی اقرارہ، یعنی مقر اپنے اس اقرار پر انتقال کر گیا ہو، زندگی میں اس سے رجوع یا انکار نہ کیا ہو۔ اسی طرح اس سے چند باتیں ضمناً بھی ثابت ہو گئی، وہ یہ کہ مقر لہو مجہول النسب ہو، یعنی اس کا نسب پہلے سے ثابت نہ ہو۔ دوسری جو بات سامنے آئی ضمناً وہ یہ ہے کہ اقرار شرعاً بھی معتبر ہو۔ اگر کوئی شخص اپنے باپ کے ہم عمر شخص کے بھائی ہونے کا اقرار کرے تو یہ اقرار لغو ہوگا، یہ اقرار باطل ہوگا۔ اسی طرح یہ باتیں بھی ثابت ہوئی کہ اگر اقرار میں دعویٰ ہے نسب علی الغیر کا تو اس صورت میں تو نسب ثابت نہیں ہوگا لیکن میراث میں اسے حصہ ملے گا، البتہ اگر یہ اقرار اپنے ذات سے متعلق ہو، مثلا یہ کہے کہ وہ میرا بیٹا ہے اور باقی شرطیں بھی پائی جائیں تو اس کا یعنی مقر لہو کا نسب مقر سے ثابت ہو جائے گا اور وہ عصبہ نسبیہ میں داخل ہو کر ترکہ پائے گا۔ مقر لہو وہ باقی نہیں رہے گا کیونکہ اس نے اپنے نسب سے اس کا اقرار کیا ہے، اس نے یہ کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، لہٰذا جب اس نے اپنے لیے اس کا دعویٰ کیا تو گویا کہ اس نے نسب کا اقرار کر لیا، تصدیق کر لی، اس صورت میں وہ اس کا بیٹا بن گیا اور بیٹا عصبہ ہوتا ہے نہ کہ مقر لہو۔ اسی طرح یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اگر مقر علیہ یعنی وہ غیر جس پر نسب کے اقرار کی تحمیل کی گئی ہے، جس کے لیے نسب ثابت کیا گیا ہے، اس نے مقر کے اقرار کی تصدیق کر دی تو مقر لہو اب مقر لہو نہیں رہے گا بلکہ مقر علیہ سے اس کا نسب ثابت ہو کر وہ عصبہ نسبی میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی اگر غیر سے نسب کا اقرار کیا ہے اور اس غیر نے اس کے نسب کی تصدیق کر دی ہے تو ایسی صورت میں بھی اب یہ مقر لہو نہیں رہے گا بلکہ اس کے نسب میں شامل ہو جائے گا، اس کا بیٹا بن جائے گا۔ اسی طرح یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر مقر نے اپنی زندگی میں اس اقرار سے رجوع کر لیا ہو تو یہ اقرار ختم ہو جائے گا اور مقر لہو اس کا وارث نہیں ہوگا۔ اب مقر لہو بن نسب کے وارث ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو دراصل مقر لہو کے لیے دو چیزوں کا اقرار کرتا ہے، غیر پر نسب کا اقرار
اور اسی طرح دوسرا جو اقرار کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے اپنے مال کا استحقاق کرتا ہے بطور وراثت، یعنی اپنے مال کا اس کو بھی بطور وراثت مستحق ٹھہراتا ہے۔ اول یعنی غیر پر نسب کے ثبوت کا اقرار، چونکہ غیر کی ذات سے متعلق ہے اور اس سے ثبوت نسب کا دعویٰ کرنا ہے جس پر کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے محض مقر کے اقرار سے وہ نسب ثابت نہیں ہوگا بلکہ شرعاً باطل ہوگا۔ البتہ مقر لہو کے لیے مال کا استحقاق جو کیا گیا ہے وہ چونکہ مقر اپنے ذات سے کر رہا ہے یا اس اقرار کا تعلق مقر کی ذات سے ہے، اس لیے اس کا اعتبار ہوگا، اور یہ اقرار گویا معنن وصیت کے حکم میں ہے، لہٰذا اسی وجہ سے مقر لہو کو وراثت میں حصہ ملے گا۔ مقر لہو کو مقر کے اقرار کی وجہ سے ترکے میں شامل کیا جائے گا۔ صنف تاسع ثم الموصى له بجميع المال۔ موصى له بجميع المال کا مطلب یہ ہے کہ اگر میت نے کسی کے لیے ثلث سے زائد یا سارے ترکے کی وصیت کی ہو اور اوپر کے تمام ورثاء میں سے کوئی نہ ہو تو سارا ترکہ اس موصى له کو دیا جائے گا۔ موصى له بجميع المال کو مقر له بالنسب على الغیر سے مؤخر کرنے کی وجہ، تو مقر له کو مقر سے ایک قسم کی قرابت موجود ہے، وابستہ ہے، اگرچہ محض مقر کے اقرار سے ہو، جبکہ موصى له بجميع المال وہ بالکل اجنبی ہے۔ موصی کی طرف سے موصى له کو محض صدقے کے طور پر محض تبرعاً قرابت کی وجہ سے بغیر کسی قرابت کے مل رہا ہوتا ہے، اس لیے موصى له کو مقر له سے مؤخر کیا گیا، یعنی مقر له بھی ضروری نہیں کہ حقیقتاً اس کا نسب سے تعلق رکھتا ہے، حقیقتاً اس کا رشتہ دار ہے، لیکن وہاں پھر بھی ایک امکان موجود ہے، اقرار موجود ہے، جبکہ موصى له مکمل طور پر اجنبی ہے، قرابت کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور قرابت کا تعلق اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ آپ نے حدیث کے الفاظ پہلے بھی سنے تھے، لا وصیۃ لوارث، کہ کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، جبکہ اس کے لیے وصیت ہے تو یقیناً یہ وارث نہیں ہوگا۔ صنف عاشر ثم بیت المال، اگر مذکورہ ورثاء اور مستحقین ترکہ میں سے کوئی موجود نہیں ہے تو پھر میت کا کل ترکہ بیت المال میں داخل کر دیا جائے گا، جو عامت المسلمین کے فقراء، غرباء اور مساکین اور حاجت مند لوگوں پر خرچ کیا جائے گا، مگر بیت المال میں ترکے کا جمع ہونا بطور وراثت کے نہیں ہوگا بلکہ تمام مسلمانوں کی ضروریات کو اس سے پورا کیا جائے گا، یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ مال بطور فی کے ہوگا، اس پر فی کے احکام جاری ہوں گے، اور مال فی وہ مال ہے جو کفار سے بغیر قتال کے، بغیر جنگ کے حاصل ہو۔ لہٰذا یہاں چند فوائد بھی ہیں جس سے چند باتوں کا علم ہوتا ہے۔ پہلا فائدہ، بیت المال کی بہرہ روی کی صورت میں زوجین پر رد کا حکم، کہ ہمارے زمانے میں اسلامی خزانے میں چونکہ انصاف نہیں ہے، بہرہ روی ہے یا بیت المال ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر صرف زوجین ہوں تو متاخرین علماء نے زوجین پر رد کے سلسلے میں فتویٰ دیا ہے، لیکن یہ زوجین پر رد اسی وقت ہوگا جبکہ ذوی الارحام موجود نہ ہوں۔ دوسرا فائدہ، بیت المال نہ ہونے کی صورت میں لاوارث میت کے مال کا کیا حکم ہے؟ تو اگر میت لاوارث ہو، یعنی نہ تو قریب کے رشتہ دار ہو نہ دور کے، اور آج کل کے دور میں بیت المال بھی نہیں ہے، تو اس لاوارث میت کے چھوڑے ہوئے مال کا کیا ہوگا؟ تو لہٰذا اس کے متعلق یہ کہا گیا کہ یہ مال معتبر دینی مدارس کے سپرد کیا جائے، کیونکہ اسلامی بیت المال موجود نہ ہونے کی صورت میں یہ مدارس ان کے قائم مقام قرار دیے گئے ہیں، اس لیے ان اداروں میں بھی مسلمانوں کے اموال کو غریب طلباء پر صرف کرنے کا انتظام ہوتا ہے، خرچ کرنے کا انتظام ہوتا ہے، لہٰذا ان دینی مدارس کے سپرد کیا جائے گا۔ تیسرا فائدہ یا تیسری بات کہ بیت المال کی تعریف لغتاً وہ مکان جس کو مال کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہو، خواہ وہ خاص ہو یا عام ہو۔ اصطلاح میں بیت المال کا لفظ حکومت اسلامیہ میں اس عمارت یا مکان کے لیے استعمال ہوتا تھا جس میں عام لوگوں کے اموال کی حفاظت کی جاتی تھی۔ اگلی بات، فائدہ کہ بیت المال کی ابتدا کب سے ہوئی؟ تو بیت المال سب سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بنایا تھا۔ پانچواں فائدہ کہ بیت المال کے اقسام اور ان کے مصارف کیا ہیں؟ تو بیت المال کی 4 قسمیں بیان کی گئی ہے۔ بیت الزکوٰۃ، پہلی قسم بیت الزکوٰۃ، جس میں اموال، جانوروں کی زکوٰۃ، عشری زمینوں کا عشر، اور وہ عشر جو مسلمان تاجروں سے لیا جاتا ہے جب وہ عاشر کے پاس سے گزرے، یہ سارے اموال بیت الزکوٰۃ میں رکھے جاتے ہیں۔ مصارف ان کے کون ہیں؟ تو بیت المال کے اس قسم کا مصرف
وہ مصارف ثمانیہ ہے جن کی صراحت قرآن میں موجود ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والی آیت میں موجود ہے۔ قسم ثانی بیت الاخماس، بیت المال کی اس قسم میں غنائم منقولہ، وہ غنیمت کا مال جو منتقل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو اور وہ خزانہ جس پر علامت کفر ہو رکھے جاتے ہیں۔ مصرف، بیت المال کے اس قسم کے مصارف 5 ہیں جس کی صراحت آیت میں موجود ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اسی طرح تیسری قسم بیت الزوائع، ذات سے ہے اور آخر میں عین ہے۔ بیت المال کی اس قسم میں وہ اموال رکھے جاتے ہیں جس کے مالک کا پتہ نہ چل سکے، مثلا ایسا لقطہ جس کا مالک معلوم نہ ہو۔ لقطے کے متعلق آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ زمین پر گری پڑی چیز، یا ایسا چوری کیا ہوا مال جس کے مالک کا پتہ نہ چل سکے۔ مصرف، اس قسم کے اموال کے مصارف ایسا لقیط ہے جو فقیر ہو، ایسا اٹھانے والا ہے جو فقیر ہو، یا ایسے فقراء جن کا کوئی ولی نہ ہو۔ اور لیکن ہمارے زمانے میں کسی مستند مدارس اسلامیہ یا مدرسہ اسلامیہ بھی اسی میں آ جاتے ہیں۔ قسم رابعہ بیت المال الفی، اس میں مال خراج، خراجی زمین، جزیہ، اہل ذمہ کا عشر وغیرہ رکھا جاتا ہے۔ اس قسم کا مصرف مسلمانوں کے مصالح عامہ ہے۔ امام وقت یا حاکم وقت اپنے ثوابدید کے مطابق ان مصلحتوں میں اس مال کو خرچ کرے گا۔ لہٰذا یہاں آپ کے اصناف عشرہ مکمل ہوئے، یعنی ترکے کی تقسیم کی ترتیب کے متعلق جتنی وضاحت تھی وہ مکمل ہو گئی، اصناف عشرہ کی مختصراً وضاحت ہو گئی، سمجھ امید ہے آپ کو آ چکی ہوگی۔ اپنی کاپیوں میں نوٹ بھی کر لیجئے اور یاد بھی کر لیجئے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں فصل فی الموانع پڑھیں گے، پہلے سے آپ مطالعہ رکھیے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ جزاکم اللہ خیراً، احسن الجزاء فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔